بچوں، آپ نے حمد کی ریڈنگ کری تھی اور رائٹنگ کر لی تھی آپ نے۔ اب آئیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس حمد کے آپ کو الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے پاس حمد کے الفاظ معنی صفحہ نمبر 5 پر موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 5 پر مشکل الفاظ کے معنی آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہ آپ کو کالم ڈرا کرنا ہے، بیچ میں ایک لائن سینٹر میں ڈرا کریں گے آپ۔ ایک سائڈ میں آپ کے پاس الفاظ آ جائے گا، دوسرے سائڈ میں آپ کے پاس معنی آ جائے گا۔ پہلا الفاظ ہے آپ کے پاس ناتا، اس کے معنی ہے واسطہ، رشتہ۔ دوسرا الفاظ ہے سنواریں، جس کے معنی ہیں بنائیں۔ تیسرا ہے واریں، اس کے معنی ہیں نچھاور کریں۔ چوتھا الفاظ ہے آپ کے پاس حیوان کہتے ہیں جانور کو۔ لاسٹ آپ کے پاس ورڈ سے راہ کے معنی ہے راستہ۔ یہ آپ کے ہو گئے الفاظ معنی۔ اب دیکھیے الفاظ معنیوں کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے۔ الفاظ معنیوں کے بعد آپ آئیں گے سوالات کے جوابات پر، جو صفحہ نمبر 5 پر ہی آپ کو ملیں گے سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے آپ کے پاس، ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کو آپ کو اس طرح سے کاپی کے اوپر مینٹین کرنا ہے، ہم کسے کہتے ہیں۔ اس کا جواب لکھیں گے آپ، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یا تعریف بیان کی گئی ہو اسے ہم کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یا تعریف بیان کی گئی ہو اسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا سوال ہے، یہ نظم زبانی یاد کیجیے۔ بیٹا یہ آپ کو نظم زبانی یاد کرنی ہے۔ تیسرے سوال پر آ جائیے۔ تیسرا سوال ہے، سب چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، آپ اللہ کی عطا کی گئی 10 چیزوں کے نام بتائیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی ہر چیز بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز بنائی ہے، لیکن آپ کو صرف 10 چیزوں کے نام لکھنے ہیں۔ تو اس کا جواب دیکھیے ہم کس طرح سے لکھیں گے۔ جواب ہے ہمارے پاس اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام۔ یہ آپ نے ہیڈنگ ڈال دی ہے۔ اب اس میں سے آپ کو 10 چیزوں کے نام لکھنے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ لکھا پھل، پھول، درخت، انسان، حیوان، پہاڑ، جنگل، دریا، سورج، ستارے۔ یہ پوری 10 چیزیں ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ 10 چیزیں آپ کے پاس پوری مکمل ہو گئی ہیں، یا آپ کا سوال پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں الفاظ معنی اور سوالات ہم کر چکے ہیں۔ اب تیسرا سوال ہمارے بک میں کیا ہے، صفحہ نمبر 5 پر ہی ہے۔ سوالات کے نیچے آپ کو ان الفاظوں کو جملوں میں استعمال کریں، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ اب ان الفاظوں کے آپ کو جملے بنانے ہیں، دنیا، پھول، انسان، عقل، نیک، علم۔ اب دیکھیے اس کے لیے آپ کو اس طرح سے کاپی کے اوپر آپ کو لائن ڈرا کرنی ہے۔ سوال لکھیں گے آپ، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ ایک چھوٹا کالم بنائیں گے، اس میں آپ الفاظ لکھیں گے، اور ایک بڑا کالم بنے گا آپ کے پاس جس میں آپ لکھیں گے جملے۔ اب ہم جملے بنا رہے ہیں الفاظوں کے۔ اب جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسے کہتے ہیں چند الفاظوں کو ایک ساتھ ملانے سے۔ چند الفاظوں کو جب ہم ایک ساتھ ملاتے ہیں، بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس سے ہمیں بات کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ چند الفاظوں کو ایک ساتھ ملانے سے یا پڑھنے سے جب پوری بات کا مطلب سمجھ میں آتا ہے تو اسے ہم جملہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک الفاظ ہے دنیا۔ دنیا کا اب ہمیں جملہ بنانا ہے۔ ہم نے دنیا کا جملہ بنایا، ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ دوسرا الفاظ ہے پھول، ہمارا قومی پھول چمیلی ہے۔ انسان، اللہ نے انسان کو سب سے افضل بنایا ہے۔ عقل، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ نیک، یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ علم، علم ایک لازوال دولت ہے۔